وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال ومن قلة نحن يومئذ. قال بل أنتم يومئذ كثير. ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. عزیز بھائیوں، بزرگوں، جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور زمانے موجودہ کو زمانے قدیم سے جوڑتے ہیں، ہم موجودہ مسلمانوں کے احوال و کوائف کو اس وقت کے مسلمانوں کے احوال و کوائف سے جوڑتے ہیں اور ملاتے ہیں تو دونوں میں ہمیں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے. وہ مسلمان جن کے پاس صرف ایمان کی دولت، اخلاق کی دولت، اخلاص کی دولت، علم عمل کی دولت، حلم کی دولت تھی، اور آج کے مسلمان کے پاس پیسہ ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، کوٹھی بنگلے ہیں، سارے اسباب ہیں. عیش و عشرت کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں ہیں، اور ان مسلمانوں کے پاس صرف ایمان، اخلاص، اخلاق، علم و عمل اور حلم کی دولت تھی. ان کے پاس جائیداد نہیں، ان کے پاس عیش و عشرت کے جو اسباب ہونے چاہیے وہ نہیں. اس کے باوجود وہ جس زمین پر جاتے تھے، جہاں جاتے تھے، ان کو عزت ملتی تھی. وہ دنیا والوں کی آنکھوں کے تارے تھے، روشن منارے تھے، اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہوئی چلی جاتی تھی. لیکن آج کا مسلمان ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ مسلمان جہاں جاتا ہے ذلت و پستی کا شکار ہوتا ہے. عزت نام کی کوئی چیز نہیں، حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور عجیب کیفیت ہے دنیا کے مسلمانوں کا جہاں ہم کمپرومائز کرتے ہیں دونوں کے احوال سے. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک حدیث ملتی ہے جو ہمیں حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ آج جو ہماری یہ حالات بنے کیوں بنے. نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال قبل اس کو بیان فرمایا، صحابہ کے سامنے اس کو نقل کیا. ابو داود شریف میں روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں حضرت ثوبان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ امت پر، لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، یوشک الامم کما تداعى الاکلۃ، کہ لوگ آپ کے خلاف، آپ کی سازشوں کے لیے، یہ کفار جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، جو ایمان نہیں رکھتے یوم آخرت پر، جو ایمان نہیں رکھتے قرآن پر، جو ایمان نہیں رکھتے صحابہ پر،
یہ کفار اور یہ مومن کے خلاف جو لوگ ہیں، ایمان والے کے برخلاف، کہتے ہیں یہ ایسے آئیں گے، ایسے اکٹھا ہوں گے جیسے کہ دسترخوان کی طرف لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جیسے لوگ کھانے کے پیالے کی طرف دوڑتے ہیں، کھانے کے دسترخوان کی طرف بھاگتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی سازشوں کے لیے لوگ دوڑیں گے جیسے دسترخوان کی طرف دوڑا جاتا ہے۔ فرمایا، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیونکہ صحابہ کے سامنے وہ حالات تھے، صحابہ نے ان حالات کو دیکھا تھا کہ جب ہم کم تعداد میں ہیں، غزوہ بدر ان کے سامنے ہے، غزوہ احد ان کے سامنے ہے، صلح حدیبیہ کا قصہ ان کے سامنے ہے، بدر و حنین ان کے سامنے ہے، ان تمام حالات کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہم اتنے تعداد میں کم ہونے کے باوجود ان کفار پر ہم فتح پاتے ہیں، ان کو ہم ہراتے ہیں، ہم شکست کبھی نہیں کھاتے، ان کو شکست دیتے ہیں، جبکہ ہم تعداد میں کم ہیں، وسائل میں کم ہیں، اسباب میں کم ہیں، ہمارے صرف 313 افراد ہیں، ہمارے پاس کل 200 گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں، کچھ ہتھیار ہیں، ان سامانوں کے باوجود ہم ان کو فتح نہیں دیتے، ان کو شکست دیتے ہیں۔ تو کیا اس زمانے میں جب مسلمان ایک کثیر تعداد میں ہوگا، جب مسلمانوں کے خلاف لوگ اس طریقے سے اکٹھا ہوں گے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہم سے بھی کم ہوگی؟ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی سے فرمایا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ اللہ کے نبی کیا ہم یہ حالات جو مسلمانوں کے سامنے آئیں گے، مسلمانوں کو دبایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، مسجدوں کو جلایا جائے گا، مدرسوں پر بلڈوزر چلائے جائیں گے، مسلمانوں کی گھروں کو مسمار کیا جائے گا، یہ حالات کیوں ہوں گے؟ کیا اس وقت من قلت نحن یومئذ، کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، لا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تعداد بہت زیادہ ہوگی، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا غصہ ان کا غصہ السیل، لیکن ان مسلمانوں کی تعداد کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ ہے، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے تعداد کی حیثیت ہوگی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے جھاگ کو بہا دیا جاتا ہے ایسے ہی مسلمانوں کو بہا دیا جائے گا۔ پھر آخر کیوں یہ حالات کیوں ہوں گے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں سے، تمہارے سینوں کے رعب کو دشمنوں کے قلوب سے چھین لیں گے۔ تمہارا جو رعب دشمنوں کے دلوں پر ہونا چاہیے، تمہاری جو ہیبت ہونی چاہیے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ چھین لیا جائے گا، وہ سلب کر لیا جائے گا، گویا کہ کفار تمہارے دشمن ہمت والے ہو جائیں گے، بزدلی ان کے اندر سے ختم ہو جائے گی، تمہارا ڈر اور تمہارا خوف، ایمان والے کی جو حیات ہوتی ہے، ایمان والے کی جو ہیبت ہوتی ہے، وہ ہیبت کو ختم کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، میری مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے، کہ میرا رعب، میری ہیبت کفار کے دل میں دور سے ہی بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے ہی جب حالات ایسے بنیں گے تو مسلمانوں کے رعب و دبدبے کو ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں اور کیا ہوگا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، قال قائل یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنَ، کہ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ وہن ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ہلاکت کے اسباب کی وجوہات میں سے دو اہم وجہ، نمبر ایک دنیا کی محبت اور نمبر دو موت سے نفرت۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کو دنیا سے محبت ہوگی،
دنیا کے عیش و آرائش سے محبت ہوگی تو خود بخود موت سے انسان غافل ہونے لگتا ہے، موت کی نفرت اس کے دل میں بیٹھنے لگتی ہے، وہ ساری چیزیں دنیا کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے سے سمجھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے کچھ حواریوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بستی کے تمام لوگ مردہ ہیں، تمام لوگوں کو مردہ پایا۔ جو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ اے روح اللہ، حضرت عیسیٰ کا لقب روح اللہ تھا، اے روح اللہ یہ آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے غیظ و غضب کے شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روح اللہ آخر ان کے قصے کو معلوم کیا جائے کہ ان کے اعمال کیا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے التجا کی، اے اللہ ان کے حالات کو، ان کے واقعے کو ظاہر کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی بھیجی اور حضرت عیسیٰ سے کہا گیا کہ رات کے وقت میں کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر تم اس بستی والوں کو پکارنا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی کے اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں کو پکارا، او بستی والوں تمہارا حال یہ کیسا ہوا؟ انہوں نے ایک آدمی بیدار ہوا، ایک آدمی زندہ ہوا۔ اس آدمی نے کہا یا روح اللہ، اے روح اللہ بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنی حالت بتاؤ، اپنا قصہ بتاؤ کہ تم سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ کیسے مر گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ قصہ یہ پیش آیا کہ ہم اللہ کے غیظ و غضب کے شکار ہوئے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہو گئی اور ہم نے بدکاروں کے ساتھ فرما برداری کی۔ یہ دو خرابیاں، دنیا کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہو گئی اور جو بدکار لوگ تھے ہمارے درمیان میں ہم نے ان کی فرما برداری کی، یعنی جو اللہ کے نافرمان تھے، جو اللہ کے خلاف زندگی گزارنے والے تھے، ہم نے بجائے ان کو سمجھانے کے، بجائے ان کو روکنے کے، بجائے ان کو ٹوکنے کے، ہم نے ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ہلاکت کی یہی دو وجہ کہ تمہارے بدکاروں کی فرمانبرداری کی وجہ سے اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ حشر کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو انسان اعمال سے دور ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو انسان اللہ سے غافل ہونے لگتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، موت سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، ہمیں اپنے دل میں موت کو یاد رکھنا ہے، موت سے غافل نہیں ہونا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں انہوں نے جو شکستیں نہ کھا کر جو فتح اور کامیابی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں ان میں وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو منائے رکھا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ لوگو اگر تم مومن بن کر رہے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے، نبی کے فرمان کو اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے اگر تم زندگی گزارتے رہے تو یاد رکھو تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں سربلندی ملے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی پست نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں، ابھی نوح کا قصہ پیش آیا، میوات کے جھگڑے ہوئے اور نہ جانے منی پور میں کیا حالات پیش آ رہے ہیں، ان جو حالات کے جو شکار مسلمان ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو جلایا گیا، مسجد کے امام کو مارا گیا، حافظ سعد کو شہید کیا گیا، ان کی وجوہات صرف یہی ہے کہ مسلمانوں ہماری بدعمالی کی وجہ ہے کہ کفار ہم پر دب کر بیٹھ گئے، کفار ہمارے سینے پر سوار ہو گئے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہو، ہم لاکھ یہ کہتے رہیں کہ پروٹیسٹ کر لیجئے، ہم لاکھ کہتے رہیں کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر حکومت کو دبائے، غیروں کو دبائے، نہیں، آپ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، سارے کروڑوں مسلمان سڑکوں پر آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔
جب تک کہ ہمارے مسلمانوں کا اعمال درست نہ ہو جائے، جب تک کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو جائے۔ وہ لوگ تعداد میں کم تھے، افراد میں کم تھے، اسباب وسائل میں کم تھے، لیکن تعلق اللہ سے مضبوط تھا تو وہ کامیاب ہوئے۔ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اسباب ہمارے پاس زیادہ ہیں، وسائل ہمارے پاس زیادہ ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، ہمیں دبایا جاتا ہے، ہمیں کچلا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں۔ ہمارا تعلق جیسا اللہ سے ہونا چاہیے وہ تعلق ہمارا نہیں رہا ہے۔ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے، اس لیے کمزوری اور ذلت و رسوائی ہماری مقدر بن گئی۔ اس لیے بھائیو بزرگوں، ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ ان حالات کے پیچھے ہمیں طاقت پر نہیں جانا، ان حالات کے پیچھے ہمیں حکومت پر نہیں جانا، ان حالات کے پیچھے ہمیں سیاسی اقتدار پر نہیں جانا، ان حالات کے پیچھے مسلمانوں کے اور ہمارے اعمال ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے صاف اعلان کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین پر اگر خشکی اور تری میں، سمندر کی تہ میں، زمین کے اوپر اگر کوئی فساد برپا ہوتا ہے تو وہ صرف تمہارے اعمال کی کرتوت کی وجہ سے، غیروں کے اعمال کی وجہ سے، غیروں کے بتوں کی پرستش کی وجہ سے، غیروں کے شراب پینے کی وجہ سے، غیروں کے زنا کرنے کی وجہ سے، غیروں کے قتل عام کرنے کی وجہ سے زمین پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اگر وہ زمین پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے آتا ہے، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے آتا ہے، ہمارے بدعمالی کی وجہ سے آتا ہے۔ زمین کے حالات درست ہوں گے ہمارے اخلاق درست ہونے سے، زمین پر کے احوال درست ہوں گے ہمارے اعمال کے درست ہونے سے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑے گا، ہمارا تعلق قرآن سے جڑے گا، ہمارا تعلق اسلام سے جڑے گا، تو پھر حالات درست ہوں گے۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ لوگوں اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر تم اعمال صالحہ پر جمے رہے، نیک عمل کرتے رہے، قرآن پر چلتے رہے، نبی کی سنت پر چلتے رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے، پڑوسیوں کو پریشان نہ کیا، کسی کی زمین کو ہڑپ نہ کیا، کسی کو گالی نہ دی، کسی کو پریشان نہیں کیا، اپنے اخلاق کو درست بنایا، اپنے اعمال کو درست بنایا، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اعمال صالحہ پر جمے رہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ زمین پر تمہیں خلافت عطا فرمائے، كما استخلف الذين من قبلهم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو زمین پر خلافت عطا فرمائی، ان کو حکومتیں دی، اقتدار اور طاقت ان کے قبضے میں آئی، وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اعمال کو درست کیا، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنایا، اپنے ایمان کی اصلاح کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی۔ بھائیو بزرگوں، ہمارے اعمال سے لڑنے کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت جہاں پر ہے، وہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کو دکھ نہ دیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو پریشان نہ کریں۔ کتنی شکایتیں ہیں آج ذرا سی بات پر طلاق کی، کتنی شکایتیں ہیں ذرا سی بات پر مسلمانوں کے قتل عام ہونے کی، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے گردن پر چھری چلانے کی، بندوق چلانے کی، گولیوں سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو بھون دیتے ہیں۔ میرے بھائی، آج مسلمانوں کا خون اور ہمارا خون، خود ہم نے اپنے خون کو سستا کیا ہے، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو صحیح نہیں کیا۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں، ان حالات کے پیچھے جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں، جو حالات ملک کے ہیں، جو حالات جو چل رہے ہیں ملک کے کونے کونے میں، اس نفرتی پروپیگنڈے کو جو فروغ دیا گیا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو نفرت کی بیج بوئی گئی ہے، بھائی اس نفرت کے بیج کو ختم کر کے محبت کے چراغ کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، محبت کے دیا جلانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کی تعلیم میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے نبی کی تعلیمات سے کہ ان حالات میں ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف کیسے آئیں۔ اس کے لیے چند اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، صبر و استقامت کے ساتھ ہمیں کام لینا ہے۔ ایسے حالات آئیں گے، آزمائشیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن پریشانیوں میں، ان حالات میں ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ کام لینا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم صبر و استقامت پر جمے رہے، اگر تم تقوی و طہارت پر جمے رہے، لا يضركم كيدهم شيئا، اللہ کا اعلان ہے کہ ان کا مکر، ان کا فریب تمہارا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر تقوی اور طہارت، اپنے آپ کو متقی بنانا، اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اپنی زندگی کو گناہ سے پاک کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اتحاد پیدا کرنا، یکجہتی پیدا کرنا، پیار اور محبت کی زندگی گزارنا، آپس کے اپنے درمیان سے اختلاف کو ختم کرنا، انتشار کو ختم کرنا، برادری کے نام پر، قبیلے کے نام پر، محلے کے نام پر اور سماج کے نام پر یہ جھگڑے جو ہم پیدا کرتے ہیں، میرے بھائی ان جھگڑوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ چودھری ہے، یہ سیفی ہے، یہ تیلی ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، میرے بھائی اس برادری کے اور اس چیز دیوار کو ختم کر کے ہمیں انسانیت پر آنا ہے، اللہ اس کے رسول پر آنا ہے، مومن پر ایمان پر آنا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، یہ انسان ہے، انسانیت کی بنیاد پر ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب ہم اپنے درمیان اتحاد پیدا کریں گے، اتفاق پیدا کریں گے، آپسی جھگڑوں کو ختم کریں گے، یہ بریلی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ اہل قرآن، ان جھگڑوں کو ختم کر دو، آؤ صرف اللہ کی طرف۔ میں کہتا ہوں آؤ اللہ کی طرف، ہمارا قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو پھر ہم کیوں یہ دیواریں قائم کر رہے ہیں؟ یہ بریلی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں مسلک کا، نہیں، دنیا یہ سارے مسلک دنیا کے بنائے ہوئے ہیں۔ آؤ صرف قرآن پر، آؤ صرف حدیث پر، آؤ اللہ اس کے رسول پر، نبی نے جو فرما دیا ہمیں اس کو زندگی میں داخل کرنا ہے، قرآن نے جو بتا دیا اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، اللہ نے جو ہمیں حکم دے دیا ہمیں اس حکم کو ماننا ہے، اس حکم کو فالو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کو اپنے اندر قائم کر کے جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے درمیان میں طاقت پیدا ہوگی، قوت آئے گی، پھر مجال ہے کسی میں کہ وہ ہم مسلمانوں کی طرف یا آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں۔ نہیں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں، جیسے آپ جمعے کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں، جیسے آپ جمعے میں مسجدوں کو بھرتے ہیں، جیسے آپ عید اور بقرعید میں مسجدوں کو بھرتے ہیں، مسجد کے 3 فلور ہو، 2 فلور ہو، اس کو بھر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر باہر راستہ ہے اس راستے کو جام کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ایسے داخل ہو جائے جیسے جمعے کی نماز آپ کی زندگی میں داخل ہے، آپ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ایسے آ جائے جیسے عید اور بقرعید کی نماز ہے، تو یاد رکھیے آپ کے اس اجتماع سے اور آپ کے اس جمع ہونے سے ہر 5 وقت میں غیروں پر کتنا رعب پڑے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عید اور بقرعید کا جب ہجوم ہوتا ہے تو غیروں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ایک میدان میں کانفرنس بلا لیا جائے، ہوا کھڑی ہو جاتی ہے کہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائی آپ نماز کی پابندی کیجئے، مسجدوں کو بھریے، آپ کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، آپ مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیجئے، خود بخود آپ کامیابی کی طرف جائیں گے، غیر کی مجال نہیں کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس لیے میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، آپس میں تقوی اور طہارت کی زندگی گزارنا ہے، اور اتحاد پیدا کرنا ہے، اختلاف کو ختم کرنا ہے۔ کسی بھی طریقے کا اگر اختلاف آتا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی اختلاف کی بات کرتا ہے، کوئی برادری بات کرتا ہے، کوئی مسجد بہت سے لوگ مسجدوں کی باتیں کرتے ہیں، فلاں مسجد کا، فلاں مسجد کا، ایسی کوئی بات اگر کرتا ہے فوراً اس کی زبان کو روک دیجئے۔ نہیں، مسلمان ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، صرف اس بنیاد پر بات کرو۔ بریلی، دیوبندی اور برادری، چودھری، قریشی اور سیفی اور منصوری، ان ساری برادریوں کو ختم کر کے صرف اللہ اس کے رسول پر آ کر اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اللہ سے تعلق بنائیں گے تو انشاءاللہ جو حالات ہمارے سامنے
آ رہے ہیں اور 2024 سے پہلے نہ جانے اور کتنی حالات آئیں گے. ابھی تو ایک کانڈ ہوا ہے نوح میوات کا, ابھی نہ جانے ہو سکتے کتنے کانڈ ہوں گے, لیکن ان تمام قصوں اور کہانیوں میں ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے, اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے, اپنی سیاسی طاقت کو بھی مضبوط کرنا ہے, اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی نصرت آئے گی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنتوں سے فارغ ہو جائے.